السلام علیکم کلاس 8۔ آپ لوگوں کا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ آج ہم اپنا تھرڈ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ ہمارا تھرڈ چیپٹر ہے ایک ناقابل فراموش واقعہ۔ بک کا پیج نمبر 38 کھول لیجئے گا۔ اچھا جی، یہ تحریر جو ہے حکیم محمد سعید کی ہے۔ حکیم محمد سعید کے بارے میں آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے۔ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو نئی دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد حکمت اور طب کے پیشے سے وابستہ تھے۔ آپ نے بھی یہی میدان منتخب کیا۔ پاکستان کے قیام کے بعد 1948 میں آپ نے ہمدرد فاؤنڈیشن کی بھی بنیاد رکھی اور آپ نے بچوں کے ادب کے لیے گراں قدر خدمات بھی انجام دیے۔ ماہنامہ نونہال بھی جاری کیا اور نونہال ادب کے تحت بچوں کے لیے بے شمار کہانیاں شائع کی۔ نیز آپ نے متعدد ملکوں کے سفر نامے بھی تحریر کیے اور 17 اکتوبر 1998 کو آپ کراچی میں شہید کر دیے گئے۔ جب سے موٹروں کا زمانہ آیا ہے، گھوڑے بیچ کر سونے کا محاورہ ختم ہو گیا ہے۔ گھوڑے بیچ کر سونا یعنی بے فکر ہو کے سونا۔ کل چونکہ خوب تھک گئے تھے، اس لیے ترکی میں گھوڑے بیچے بغیر ہم ایسے بے خبر سوئے کہ زمین و آسمان کسی کا ہوش نہ رہا، اور صبح آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ کل بہت زیادہ تھک گئے تھے، اس لیے ہمیں بالکل ہوش نہ رہا اور ہم ایسے سوئے کہ ہماری آنکھ جو ہے فجر کی نماز قضا ہونے کے بعد کھلی۔ پھر بھی اتنی دیر ہم نہ سوئے تھے کہ ہمارے پروگرام میں کوئی گڑبڑ ہوتی۔ آج ہمیں انقرہ سے استنبول جانا تھا اور سفر بھی کار میں کرنا تھا، اور کار اپنے بس میں تھی، جب چاہے چل پڑیں۔ کار کیونکہ ان کے انڈر میں تھی، انہی کی تھی، تو یہ تھا کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اس کو ارینج کرنے میں۔ دوسرے سفارت خانوں کے افسروں کی طرح برکات صاحب کے لیے بھی استنبول کے ہلٹن ہوٹل میں کمرہ مخصوص رہتا تھا۔ اچھا، استنبول کا ہلٹن ہوٹل ہے جہاں پر جو ہے برکات صاحب کے لیے کمرہ ایک مخصوص کیا ہوا تھا۔ انہوں نے ہمارے لیے بھی ایک کمرہ مخصوص کرا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی ایک کمرہ مخصوص کروا لیا تھا۔ برکات صاحب کے بچے ہمارے جانے سے غمگین نظر آ رہے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمیں بھی ان سے جدائی کا رنج تھا، لیکن ہم تو مسافر تھے، آج نہیں تو کل جانا ہی تھا۔ ہم نے برکات صاحب کی بیگم کی مہمان نوازی اور خلوص کا شکریہ ادا کیا اور بچوں کو دعائیں دی اور چل پڑے۔ گھر سے روانہ ہوئے تو میری طبیعت کسی قدر سست ہونے لگی اور آدھے سر کا درد اٹھایا، اس لیے ہم نے موٹر چلانا گوارا نہ کیا، کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور جب طبیعت خراب ہو تو گاڑی چلانا جو ہے صحیح نہیں ہوتا، تو برکات صاحب خود ہی اسٹیئرنگ پر جا بیٹھے، تو برکات صاحب نے ہی جو ہے گاڑی کو چلانا جو ہے ضروری سمجھا۔ میں ان کے برابر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا تاکہ تازہ ہوا کے جھونکوں سے سر کا درد ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آگے کی جب برابر والی جو سیٹ ہوتی ہے اسٹیئرنگ کے برابر والی، وہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ برکات صاحب کے سیکریٹری مسٹر اردغوان اور بھائی جان پچھلی سیٹ پر آرام سے دراز ہو گئے۔ ٹھیک ہے، گاڑی بہت تیزی سے چل پڑی اور جلد ہی شہر کے حدود سے باہر نکل آئی۔ دلکش نظارے آنکھوں کو تراوٹ پہنچانے لگے۔ ٹھیک ہے، تراوٹ کہتے ہیں تازگی کو، ٹھنڈک کو۔ ٹھیک ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور کہیں کہیں آب پاشی کے لیے کھودی گئی نہریں۔ آب پاشی کسے کہتے ہیں؟ جو کھیتوں کو پانی دینے کے لیے جو ہے جگہ بنائی جاتی ہے، راستہ بنایا جاتا ہے تاکہ پانی اس سے گزر کر کھیتوں میں جائے۔ جگہ جگہ کھیتوں کے بیچ میں ابھرتی ہوئی جھونپڑیاں اور ان کے قریب کھیلنے والے بچے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ اور آزاد پرندوں کی پرواز۔ اچھا، کیا کیا دیکھا انہوں نے؟ کھیتوں کے بیچ میں جو ہے جھونپڑیاں دیکھی، بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ دیکھے اور پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ انقرہ اور استنبول کے درمیان بہت ہی عمدہ، صاف، کشادہ اور بڑی حد تک سیدھی سڑک ہے۔ ہماری کار فراٹے بھرتی چلی جا رہی تھی۔ تازہ ہوا کے تیز جھونکوں میں کچھ ایسے جادو اثر تھا کہ میرا سر کا درد غائب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فراٹے بھرتی ہوئی چلی جا رہی تھی، یعنی کہ خوب تیزی سے جو ہے چلتی چلی جا رہی تھی، اور تازہ ہوا کے جھونکوں نے ان کے سر کا درد غائب کر دیا۔ جب موٹر چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور ہم نے تقریباً آدھا راستہ طے کر لیا تو ایک دریا پر بنے ہوئے پل پر سے گزرنا ہوا۔ یہاں احتیاطاً گاڑی کی رفتار ہلکی کرنا پڑی۔ پل پار کرتے ہی ہم نے دیکھا کہ دائیں طرف خربوزے کے کھیت اور بیلوں سے ٹوٹے ہوئے تازہ خربوزوں کے ڈھیر لگے ہیں۔ طبیعت مچل کر رہ گئی۔
ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے پل پہ سے جو ہے اپنی گاڑی پار کی تو انہوں نے پھر اپنے دائیں جانب خربوزے کا کھیت دیکھا، ٹھیک ہے، اور خربوزوں کا بیل سے ٹوٹے ہوئے خربوزوں کے ڈھیر بھی دیکھے، تو ان کو جو ہے ان کی طبیعت مچل گئی، ان کو بڑا دل کیا کہ وہ وہاں پر وزٹ کریں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ کئی سال پہلے دلی کا زمانہ یاد آ گیا جب ہم دوستوں کے ساتھ مل کر دریائے جمنا کے کنارے خربوزوں کے کھیتوں میں جاتے اور ساری رات اور دن وہیں گزار کر واپس آتے، نیت بھر کے سب خربوزے کھاتے۔ دلی کے موٹی چھال والے خربوزے اتنے میٹھے ہوتے تھے کہ ان کے سامنے کا کابل کے سردے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اچھا، کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہاں پر جو ہے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے دریائے جمنا کے کنارے، اور وہاں سے خربوزے کے کھیتوں میں جا کر سارا دن ساری رات وہاں گزارتے اور وہاں پر دل بھر کے جو ہے وہ خربوزے کھاتے۔ دلی کے جو موٹے چھال والے خربوزے تھے وہ اتنے میٹھے ہوتے تھے کہ کابل کے سردے کا بھی کوئی کام نہ تھا اس کے آگے، ٹھیک ہے۔ گزرے دنوں کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے میں نے گاڑی رکوا لی اور سب اتر کر کھیتوں کی طرف چل دیے، ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں پر جو ہے گاڑی رکوائی اور یہ لوگ کھیتوں کی طرف چل دیے۔ کھیت والوں نے ہمارا استقبال کیا، ہمارے ساتھ ایک چھوڑ دو ترکی زبان بولنے والے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس جو ہے 2 ترکی زبان بولنے والے لوگ تھے۔ اردوغان صاحب کی تو مادری زبان ہی ترکی تھی، لہٰذا مطلب بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، مطلب یعنی کہ کھیت والوں سے بات کرنے میں کوئی پرابلم انہیں نہیں ہوئی۔ میں نے ان کی زبانی کھیت والوں سے کہہ دیا کہ ہم جتنے خربوزے کھائیں گے ان کے پیسے دے دیں گے، مگر کھیت والے نے میری یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ مہمان تھے تو کھیت والوں نے جو ہے ان سے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے ہی نہیں سارے ملک کے مہمان ہیں، اور مہمان سے کبھی کھانے کی قیمت نہیں لی جاتی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہم خربوزے کھانے بیٹھ گئے اور اتنے خربوزے کھائے کہ چھلکوں اور بیجوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ہمارے میزبان کو اعتراف کرنا پڑا کہ اس نے 4 آدمیوں کو اتنی مقدار میں خربوزے کھاتے نہیں دیکھا۔ اس میں شاید بڑا حصہ میرا تھا یا یہ کہ برکات صاحب نے اپنے چھلکے بھی میرے ڈھیر میں ملا دیے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے میزبان جو تھے، جو کھیت والے تھے، ان کو اس چیز کا اعتراف کرنا پڑا کہ ہم نے 4 آدمیوں کو اتنی مقدار میں خربوزہ کھاتے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، حکیم صاحب کہتے ہیں کہ شاید جو ہے برکات صاحب نے شاید میرا حصہ زیادہ تھا، یا پھر جو ہے برکات صاحب نے جو ہے اپنے چھلکے بھی میرے ڈھیر میں ملا دیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ دوپہر بھی ہو گئی تھی اور آدھا راستہ بھی طے ہو گیا تھا، اس لیے تازہ دم ہونے کا سوچا۔ ناشتہ دان بھی کھل گیا، مگر سچی بات یہ ہے کہ ہم اتنے خربوزے کھا چکے تھے کہ اب لذیذ سے لذیذ کباب میں بھی کوئی مزہ نہ تھا۔ انہوں نے اتنا خربوزہ کھا لیا تھا کہ ان کے پیٹ فل ہو گئے تھے، اور اب ان کو جو ہے لذیذ سے لذیذ کباب بھی جو ہے ان کو کوئی مزہ نہ دیتا۔ آدھا گھنٹہ ٹھہر کر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آدھا گھنٹے انہوں نے آرام کیا اور اس کے بعد پھر یہ واپس اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب چونکہ میری طبیعت بحال ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ برکات صاحب کو چھٹی دی جائے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی کیونکہ طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی تو لہٰذا انہوں نے برکات صاحب سے اسٹیئرنگ سنبھالنے کا کام خود لے لیا، ان کے بجائے میں نے موٹر کا اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا۔ بھائی جان اگلی سیٹ پر آ گئے اور برکات احمد صاحب اپنی سیکرٹری سے باتیں کرنے کے لیے پچھلی سیٹ پر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اپنے سیکرٹری کے ساتھ برکات صاحب پیچھے بیٹھ گئے اور ان کے بھائی حکیم محمد سعید کے بھائی اور وہ آگے تھے، ٹھیک ہے۔ سفر دوبارہ شروع کیے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے 3-4 دن تک میرے اعصاب بیکار کر دیے۔ اب بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے میں کانپ اٹھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے۔ ہوا یہ کہ کار سٹارٹ کرتے ہی میری طبیعت میں جلانی آ گئی، ٹھیک ہے۔ جلانی کہتے ہیں یعنی کہ تیزی آ گئی، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ صاف چکنی اور سیدھی سڑک پر نئی اور اچھی گاڑی چلانے میں بڑا لطف آتا ہے۔ یہ بات وہی لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو شوقیہ کار چلاتے ہیں، جن کو کار چلانے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور جنہیں جو ہے بالکل سیدھی روڈ مل جائے، صاف ستھری روڈ مل جائے اور خالی روڈ مل جائے تو وہ کافی اس پہ تیز چلاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کام کیا۔
ہم جو چلے تو شروع میں ایک پہاڑی علاقہ آ گیا، راستہ بڑا پرپیچ تھا۔ پرپیچ کہتے ہیں بل کھاتا ہوا، ٹھیک ہے، اوپر نیچے۔ میں نے ڈرائیونگ کے کمالات دکھانے شروع کر دیے، انہوں نے اپنے ڈرائیونگ کے کمالات دکھانا شروع کیے۔ میرا شمار اچھے موٹر چلانے والوں میں رہا ہے اور میرے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے فخریہ انداز میں کہا کہ میں 1935 میں سے کار چلا رہا ہوں اور سوائے ایک بار کہ میرے ہاتھوں سے موٹر پر خراش تک نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بڑے فخر سے بولا اپنے دوستوں کو کہ میں تو 1935 سے گاڑی چلا رہا ہوں اور میرے ہاتھوں جو ہے کبھی بھی جو ہے میری گاڑی پر خراش نہیں آیا سوائے ایک بار کے۔ ایک بار جو موٹر پر ڈینٹ پڑا تھا وہ بھی میری کسی غلطی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک فوجی ٹرک کی وجہ سے جو لال قلعے کے سامنے والی سڑک پر میری کار کے آگے جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس پہ بھی انہوں نے بولا کہ وہ ایک بھی جو خراش آئی تھی میری گاڑی پر وہ بھی میری غلطی نہیں تھی، بلکہ ایک فوجی ٹرک جو تھی اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ اچانک چلتے چلتے رک گئی تھی اور میری گاڑی اس سے ٹکرا گئی، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ یہ غلطی بھی میری نہیں تھی۔ میں انقرہ سے استنبول جانے والی پہاڑی سڑک پر 60-65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑا چلا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی جو اسپیڈ دیکھیں کہ یہ جو ہے پہاڑی راستے پر جو ہے 60 to 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ جا رہے تھے۔ رفتار کی سوئی کبھی اس سے بھی آگے چلی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود باتوں کا سلسلہ جاری تھا اور میں بے خیالی میں دائیں طرف سے بائیں طرف آ گیا۔ ترکی میں گاڑی دائیں ہاتھ کی طرف چلانے کا رواج تھا، پاکستان میں ہم بائیں طرف چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بائیں طرف گاڑی چلتی ہے، جبکہ باہر کے ممالک میں دائیں ہاتھ کی طرف سے گاڑی چلائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں بھی یہی قاعدہ ہے، ہم نے ہمیشہ بائیں ہاتھ کی طرف ہی موٹر چلائی ہے اور مجھے اس کی عادت تھی۔ ترکی میں سیدھے ہاتھ کی طرف کار چلانے کا قاعدہ میرے ذہن سے اتر گیا اور کار 60 سے 65 میل کی رفتار سے الٹی طرف فراٹے بھرنے لگی۔ یہ علاقہ بڑا خوبصورت تھا، سڑک کے ایک طرف پہاڑیاں تھیں جن پر سبزہ اگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ گرینری تھی۔ دوسری طرف یعنی بائیں جانب دریائے مرمرا اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ بل کھاتا ہوا بہہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دریا جو ہے بہہ رہا تھا ان کے بائیں جانب۔ دریا میں کہیں کہیں سفید کشتیاں بھی تیر رہی تھیں، آسمان پر بادل بھی تھے، کبھی کبھی بادلوں کے نقاب میں سے جھلک دکھانے والی سورج کی کرنیں اور پانی میں پڑتی تو یوں لگتا جیسے کسی نے پانی پر چاندی بکھیر دی ہو۔ کبھی کبھار جو ہے سورج کی کرنیں جب پانی پہ پڑتی ہیں تو پانی چمکنے لگتا ہے، تو اس کو انہوں نے چاندی سے مطلب کہا ہے کہ کسی نے پانی پر چاندی بکھیر دی ہو۔ میں اس حسین ماحول سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور موٹر ہوا سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک مجھے پیچھے سے رائٹ 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 کی آواز آئی۔ یہ برکات صاحب کی سیکرٹری اردوغان کی آواز تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اپنے اس میں چلا رہے تھے گاڑی، ان کو جو ہے پیچھے سے ان کے برکات صاحب کی سیکرٹری نے رائٹ 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 کی آواز دی۔ اسی وقت میں نے اپنے سامنے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر سبز رنگ کی ایک بڑی مرسڈیز بس آتی دیکھی۔ مجھے فوراً یہ احساس ہوا کہ میں غلط ہاتھ پر موٹر چلا رہا ہوں اور میں ایک دم غیر شعوری طور پر سیدھی طرف آ گیا۔ اچھا جی، برکات صاحب کی آواز کے بعد انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ غلط سائڈ پر جو ہے موٹر چلا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے فوراً سے جو ہے جب انہوں نے مرسڈیز بس آتی دیکھی تب انہوں نے فوراً سے جو ہے اپنی سیدھی طرف جو ہے انہوں نے اپنی گاڑی کو لے لیا۔ اسی لمحے بس والا بھی مجھ سے بچنے کے لیے اپنے الٹے ہاتھ پر آ چکا تھا، گویا ہم ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، اور پھر پلک جھپکتے ہی میں نے دیکھا کہ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی ہیں۔ کیا ہوا کہ اب وہ بس والا بھی جو ہے دوسری سائڈ پہ آ گیا، وہ اپنے الٹے سائڈ پہ آ گیا، یہ سامنے سے آئے تھے تو ان کا سیدھا سائڈ تھا اور اس کا الٹا سائڈ تھا، تو وہ پھر ایک دفعہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے اور ایک دم پلک جھپکتے ہی ان کو ایسا محسوس ہوا کہ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی۔ میں نے بھی بغیر سوچے سمجھے اپنی موٹر کو الٹی طرف کر لیا اور بریک نہیں لگایا۔ ایسا کرتے ہی موٹر کا رخ دوبارہ دریائے مرمرا کی طرف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے بچنے کے لیے اپنے الٹے سائڈ پہ اگین گاڑی لے لی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، اور بریک بھی نہیں لگائی، تو کیا ہوا کہ اچانک سے جو سامنے سے بس آ رہی تھی
انہوں نے اچانک سے جو گاڑی الٹے سائڈ پہ لی تو دونوں نے آپس میں کراس کر لیا اور یہ اگین جو ہے دریائے مرمرہ کی طرف آ گئے۔ میں نے کار کو دریا میں گرنے سے بچایا۔ اس کوشش میں میری کار نہ جانے کتنے چکر کھا چکی تھی اور پھر وہ خود ہی سیدھی ہو کر فراٹے کے ساتھ استنبول کی طرف روانہ ہو گئی۔ کوئی کچھ نہ سمجھ سکا کہ یہ کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس بچانے کے چکر میں جو ہے ان کی جو ہے گاڑی چکر کھاتے ہوئے واپس اپنی سیدھی راستے پہ آ کر استنبول کی طرف روانہ ہو گئی۔ تقریباً 4-5 میل چلنے کے بعد میں اپنے اوزان درست کر سکا اور اس وقت میں نے سوچا کہ اب موٹر روکنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ تقریباً 4-5 میل کے بعد جو ہے ان کو ہوش آیا، ان کو مطلب ان کے جو اندر سمجھ آئی کہ یہ کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے حواس جو ہے وہ اپنی درست جگہ پہ آ گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے موٹر کو روک دی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھ میں کار سے باہر نکلنے کی سکت نہ تھی، کیونکہ جو ہے اتنا خوف کا شکار ہو گئے تھے کہ ان کو گاڑی سے بھی نکلنے کی سکت نہ تھی۔ پہلے پچھلی نشست کے دروازے کھلے اور اردغان صاحب اور برکات صاحب باہر نکلے، پھر بھائی جان اور پھر میں باہر آیا۔ گاڑی کو ہر طرف سے دیکھا، بس ایک بال برابر خراش آئی تھی۔ اب میں سمجھ گیا کہ کیا ہوا۔ میں نے جب موٹر کو بریک لگائے بغیر موڑا تو 60 میل کی رفتار پر چلنے والی کار کو دریائے مرمرہ میں گر جانا چاہیے تھا۔ میں نے موٹر کو دریا میں گرنے سے بچانے کی بے اختیار کوشش کی۔ سڑک پر حد بندی کے لیے جو سفید ستون گاڑ دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک ستون نے موٹر کو دریا میں گرنے سے روکا، ایسے وقت میں کہ موٹر سڑک سے لڑک کر دریا میں جائے۔ ایک ذرا سا سہارا کام کر گیا۔ ٹھیک ہے، سائڈوں پہ جو ہے جو روڈوں کے سائڈوں پہ جو لگے ہوتے ہیں اس سے جو ہے ان کی گاڑی ٹکرا کر واپس اندر آ گئی، ورنہ ان کی گاڑی جو ہے دریا کے اندر جو ہے گر جاتی۔ ایک اتنا سا سہارا جو ہے ان کی گاڑی کو دریا میں گرنے سے بچا لیا۔ دوسری طرف گہرے کھڈے تھے، ان سے بچنے کی کوشش میں نامعلوم میں نے کیا حرکتیں کیں۔ اتنا ضرور یاد ہے کہ بھائی جان گھبرا کر بھائی 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 کہہ رہے تھے اور موٹر سڑک پر لٹو کی طرح چکر کھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، گول گول گھوم رہی تھی جیسے لٹو گھومتا ہے۔ وہ خود ہی سیدھی ہو کر منزل مقصود کی طرف چل پڑی۔ منزل مقصود ہوتا ہے جہاں جانے کا ہم نے جو ہے ارادہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ ہوا کہ میرے الٹے ہاتھ کی انگلیاں اتر چکی تھیں اور ان میں سخت تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کے جو ہے ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ شدید تکلیف کا شکار تھیں۔ نہ جانے اس دوران مسٹر اردغان نے کیا حرکت کی تھی کہ ان کا الٹا ہاتھ کوہنی تک زخمی ہو چکا تھا اور بری طرح خون بہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جو سیکرٹری تھے برکات صاحب کے، ان کے ہاتھوں سے جو ہے خون بہہ رہا تھا، ان کے الٹے ہاتھ کی کوہنی سے خون بہہ رہا تھا۔ برکات صاحب کا کہنا تھا کہ وہ آخر تک یہی سمجھتے رہے کہ میں ڈرائیونگ کا کوئی کمال دکھا رہا ہوں۔ یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا کہ اردغان صاحب نے اپنا ہاتھ کیسے زخمی کر لیا اور دونوں گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں کیوں نہیں۔ میری موٹر کی رفتار 60-65 میل تھی اور بس کی رفتار بھی 35-40 میل سے کم نہ ہوگی۔ اس طرح مجموعی رفتار 100 میل فی گھنٹہ اور درمیانی فاصلہ صرف 2 فرلانگ، جسے طے کرنے میں چند سیکنڈ ہی لگے ہوں گے۔ اتنی ذرا سی مدت میں کیا کیا نہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں موٹر چلا ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اپنی لاج رکھنے کے لیے کسی نہ کسی طرح کار کو استنبول تک لے گیا۔ ان کے بعد عقل اس چیز پہ کام ہی نہیں کی کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ نہ تو ہماری ٹکر ہوئی، ٹھیک ہے، جو ذرا سا راستہ جو چند سیکنڈ میں جو ہے طے ہو جاتا ہے، ایسا کیا ہوا کہ جو ہے آپس میں گاڑی ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائی۔ اس کے بعد جو ہے ان کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ گاڑی چلا سکتے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اپنی لاج رکھنے کے لیے کار کو جو ہے استنبول تک لے کر گئے۔